بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اسلامیات 8 کلاس جو ہے اس کا 4th ورژن جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیپر کا شیئر کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے جی ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں، جس میں پہلا ایم سی کیوز ہے جی ہمارے پاس آیت مبارکہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے کا موضوع ہے۔ تو اس کا موضوع ہے جی ہمارے پاس صبر، یعنی کہ اس کا ہے جی علم، اس کا ڈی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ تو ڈی جواب جو ہے وہ پہلے ایم سی کیوز کا درست ہو گیا۔ دوسرا جی ہمارے پاس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات روایت کر دے، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی تحقیق کرنے کا، کہ آپ کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ نہ گر پڑیں بلکہ اس کا تحقیقی جائزہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا علم کے لیے، تو اس کا ہمارے پاس ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حوض کوثر سے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی امت سیراب ہوگی؟ امت محمدیہ، سی جواب درست ہے۔ اس کے بعد جی قرآن مجید میں نماز کے ساتھ متعدد بار ذکر آیا ہے، قرآن کے اندر جو ہے جی نماز کے ساتھ متعدد بار جو ذکر آیا وہ زکوٰۃ کا آیا ہے۔ تجارت کے فروغ کا باعث ہے، تو وہ ہے جی ہمارے پاس حج، الف جواب درست ہے اس کا۔ 7واں ایم سی کیو ہے جی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا مقصد جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا ہے، اس کا اے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ 8واں جی غزوہ خیبر میں مسلمان شہید ہوئے، تو غزوہ خیبر کے اندر مسلمان جو ہیں وہ 18 جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ معرکہ موتہ میں مسلمان کے مد مقابل تھے، تو معرکہ موتہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے مد مقابل رومی امپائر یعنی کہ روم والے تھے۔ 10واں اور آخری جی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے دوران اپنی آوازیں رکھیں، تو اس کا جواب درست ہے جی معتدل، ڈی جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اس کے شارٹ کویسچن کون سے ہیں۔ تو ان کویسچن میں سوال نمبر 11 کے اندر جو دیا گیا ہے وہ ہے جی عشر کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، قرآن کی روشنی میں مختصر وضاحت کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس میں ایک مسلمانی کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، یہ 3 سوال ہو گئے جن کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے سوال دیکھ لیں۔ 12واں سوال ہے جی اس کے اندر ہمارے پاس پہلی جزء عقیدہ آخرت کے لفظی معنی، اصطلاحی معنی، عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کا ایک فرمان، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، عقیدہ آخرت کے کوئی سے 5 فوائد۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے جس میں جی ابتدائی اسلام قبول کرنے والے میں سے 3 کے نام لکھیں، کن 2 اہم معاہدوں کی وجہ سے دعوت اسلام کا دائرہ کار بڑھا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو چلیے اب ان تمام سوالات جو ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، ان کے جو ہے وہ جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جی سب سے پہلا سوال نمبر 11 جس میں پہلا سوال عشر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے عشر کے لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس عشر کا جو ہے وہ آدھی لائن کا جواب آ گیا۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں مختصر ان کی وضاحت کریں، تو یہ ہمارے پاس اس کا سوال کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اتنا، یہاں سے یہاں تک، یہ جو ہے وہ دوسرے سوال کا جواب آ گیا۔ تیسرا جی زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک مسلمانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے یہ ہمارے پاس ایک لائن دی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 سوال ہو گئے، ایک لائن آدھی لائن کا جو ہے وہ جواب ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 میں پہلا سوال تھا ہمارے پاس 4 نمبر کا، آخرت کا معنی اور اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ لکھیں، تو اس کا ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے جی آدھی لائن کا کہ آخرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے جی عقیدہ آخرت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھیں، تو عقیدہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا جواب جو ہے وہ چھوٹا سا یہ ترجمہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسرا اس کا جو ہے وہ سوال ہمارے پاس جو دیا گیا ہے وہ ہے جی عقیدہ آخرت کے کوئی سے جو ہے وہ 5 آپ فوائد لکھیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس عقیدہ آخرت کے جو فوائد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً 2 ورژن کے اندر یا 3 کے اندر میرے خیال میں سوال آیا ہے۔ آخری ہمارے پاس جو ہے جی سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ ہے جی اسلام کے ابتدائی 3 اسلام قبول کرنے والوں کے نام لکھیں، تو ان میں ہمارے پاس نام ہے جی حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، یہ ہمارے پاس ان تینوں کے نام آگے۔ دوسرا سوال ہے جی کن 2 اہم معاہدے کی وجہ سے اسلام کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کے جوابات ہیں وہ صلح حدیبیہ ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے جی دوسرا معاہدہ جو ہے پہلا میثاق مدینہ اور دوسرا صلح حدیبیہ، تو یہ 2 لائنیں جو ہیں جی یہ اس کا جواب ہے۔ آخری اس کا سوال دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس اس کا آخری سوال ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلا، تو اس کا جواب جو ہے یہ ہمارے پاس لاسٹ پہ 2 لائنوں کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر جو ہے وہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ امید ہے جی آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ باقی پیپر بھی آپ کو اسی چینل کے اوپر جو ہے وہ ملتے جائیں گے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔